او وہابڑو کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ، ہونے والا ہے اس ویڈیو میں تمہارا آپریشن۔ سچ کہا تھا خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی نے کہ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ کل تک کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، آج اتفاق سے دیکھنا بھی نصیب ہو چکا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کرو، پھر میرا تبصرہ سماعت کرنا۔ دیوبند میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کا نام پتہ کیا ہے؟ مسجد رشیدیہ۔ اب بتاؤ، مسجد اللہ کا گھر اور مولانا رشید احمد گنگوئی جو دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے نام سے مسجد، اگر غیر اللہ کے نام کا کانا حرام ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز کیسے؟ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد رشیدیہ جو دیوبند میں ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہابی ہو اور مکاری نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے میسج کے ذریعے پہلے ہی سمجھانے کی کوشش کیا اور کہا تھا کہ پہلے ان کی باتوں کو غور سے سن لے، اس کے بعد بکواس کرنا، لیکن وہاں پر بھی وہ بندہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ ان وہابیوں مکاروں کا مقصد ہی ہے اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنا۔ لیکن یاد رکھنا کہ تم ناک رگڑ کر کے مر جاؤ گے، اہل سنت و جماعت کو بدنام کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے اور نہ ہی اپنے مسلک کو حق پر ثابت کر پاؤ گے۔ وہ مولانا کون ہے، کیسے ہیں، مجھے اس پر تو کوئی بحث نہیں۔ بحث تو اس پر ہے کہ ان کی باتوں کو اس وہابی نے سمجھا ہی نہیں، کیونکہ مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے ہو تو اس چیز کا کھانا وہابیوں کے نزدیک حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس مسجد کی نسبت رشید احمد گنگوہی سے ہو، کسی شخص سے ہو، کسی غیر اللہ سے ہو، تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر کسی کھانے کی نسبت غیر اللہ سے ہو تو وہ کھانا حرام، تو جس مسجد کی نسبت غیر اللہ سے ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی حرام ہونا چاہیے۔ یہی کہنا وہ مولانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس بات کو اس مولوی نے، اس وہابڑے نے سمجھا نہیں اور کیمرے کے سامنے آ گیا بکواس کرنے۔ وہ مولانا تو تمہارے باطل دھرم کا رد کر رہا ہے، وہ تھوڑی نہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جس مسجد کا نام مسجد ابو بکر ہو، مسجد عمر ہو، مسجد عثمان ہو، مسجد علی ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وہ تو تمہارا رد کر رہا ہے کہ تمہارا کہنا ہے کہ جس کھانے کی نسبت غیر اللہ سے ہو اس کا کھانا حرام یا بدعت ہو جاتا ہے، تو پھر جس مسجد کی نسبت غیر اللہ سے ہو اس مسجد میں تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیسے تو وہابی بن گیا رے؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے تو جا اور پھر سے وہابی کا کورس کر لے، اس کے بعد صحیح سے وہابی بن کے آنا، پھر بکواس کرتے رہنا۔ یعنی جو غیر اللہ کے نام پر مساجد بنی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف یہ بھی اللہ کے نام پر نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے؟ مسجد نبوی یہ اللہ کا نام نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اس مولانا نے ایسا کہا ہی نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو۔ وہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کھانے کی نسبت غیر اللہ سے ہو اس کا کھانا تمہارے لیے ناجائز ہو جاتا ہے، تو پھر جس مسجد کی نسبت غیر اللہ سے ہو اس مسجد میں تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ تھوڑی نہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جس مسجد کا نام مسجد عمر ہو، مسجد عثمان ہو، مسجد مولا علی ہو یا مسجد اقصی ہو یا مسجد نبوی ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ اپنا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تمہیں یہ آئینہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا کھانا اگر ناجائز یا بدعت ہو جاتا ہے، تو پھر جس مسجد کی نسبت غیر اللہ سے ہو اس میں نماز پڑھنا تمہارے لیے جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ بس اتنی سی بات تھی، تم نے سمجھا نہیں اور آ گیا بکواس کرنے۔